أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجوید یسن القرآن صفحہ 45 45 سبق نمبر 36 وقف و ابتدا کی دوسری صورت. محترم اساتذہ کرام، آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتلایا کہ وقف و ابتدا کے بارے میں جتنی تفصیل سے اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے شاید ہی کسی اور کتاب میں اتنی تفصیل سے بتلایا گیا ہو. آپ کو اس سے پہلے وقف و ابتدا میں بتلایا گیا تھا علامات وقف جو ہیں، گول دائرہ جس کو علامت آیت کہتے ہیں، پھر میم چھوٹا میم وقف لازم کا. یہ قرآن مجید میں وقف لازم کے لیے جو میم آتا ہے وہ اس طریقے سے آتا، جس کو چھوٹا میم کہتے ہیں. اور قلب کے لیے یا جو ہے نون ساکن کے بعد با آیا تو نون کو جو میم سے بدل رہے ہیں، اقلاب کر کے جو پڑھ رہے ہیں، وہاں پر جو میم لکھتے ہیں قرآن میں یہ بڑا میم چھوٹا میم، بڑا میم باریک لکھتے ہیں. اس کو عموماً جو ہے نا اس کو بڑا میم کہتے ہیں، اس کو چھوٹا میم کہتے ہیں. اس کو چھوٹا میم اس لیے بولتے کہ ملا کے لکھتے وقت جو ہے نا میم کی شکل ایسی رہتی ہے، لیکن وقف لازم کے لیے ہر جگہ یہ میم استعمال ہوتا ہے. تو یہ علامات وقف تو جیم یہ تمام چیزیں بتلائے گئے. اس سے پہلے کے درس میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اگر علامت آیت پر لام الف ہے تو اس کے بعد جو حرف جو کلمہ آتا ہے تو اس کی شکلیں بتلائے کہ اس کلمے پر تشدید رہا تو تشدید ہٹا دے کر آپ پڑھیں گے. الف لام اگر ہے تو الف لام کے بعد حرف شمسی رہا تو ابتدا کرے تو الف کو زبر دیتے ہوئے حرف شمسی کو تشدید دیں گے. اگر الف لام ہے اس کے بعد حرف قمری ہے تو الف اور لام کو دونوں کو، لام کو جزم الف کو حرکت دیتے ہوئے پڑھیں گے. یہ دو چیزیں آپ کو بتلائے تھے. پھر تیسری چیز نون قطنی کا قاعدہ بھی بتلائے تھے وقت میں. آج جو ہے جو آپ کو قاعدہ بتلانے جا رہے ہیں کہ وقف کے بعد ابتدا جو ہے حمزہ وصلی سے اگر ہو رہا ہو، حمزہ وصلی اگر وہاں پر آئے تو اس کو کون سی حرکت دیں گے، اس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوٹ: آیت پر وقف کرنے کے بعد دوسری آیت کی ابتدا میں بغیر حرکت والا الف ہو تو اس کو پڑھنے کے دو قاعدے ہیں. اس کو قواعد کی اصطلاح میں، عربی نحو کی اصطلاح میں حمزہ وصلی کہتے ہیں. جو حمزہ جس پر حرکت رہتی ہے اس کو حمزہ قطعی کہتے ہیں، اور جس حمزہ پر حرکت نہیں رہتی ملا کے پڑھتے خود وہ حمزہ پڑھا نہیں جاتا، ابتدا اگر کرے تو اس پر حرکت دے کے پڑھتے ہیں تو اس حمزہ کو، وہ الف کی شکل میں رہتا، وہ اس حمزہ کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. وصل میں وہ حمزہ گر جاتا ہے، ملا کے پڑھنے میں گر جاتا. اگر وہاں سے ابتدا کر رہے ہیں تو وہ حمزہ باقی رہتا ہے. اب جو دو قاعدے بتلا رہے ہیں، قاعدہ نمبر 1، الف کے بعد کا حرف ساکن ہو اور اس کے بعد کے حرف پر پیش ہو، یعنی جو کلمہ جان سے ابتدا کر رہے ہیں اس کا تیسرا حرف الف، اس کے بعد کا حرف، اس کے بعد تیسرا حرف، تیسرے حرف پر اگر پیش ہو تو الف کو پیش دیں گے، اور اگر زبر یا زیر ہو تو الف کو زیر دیں گے. ایک قاعدہ ہوگا. کیا بتلا رہے ہیں؟ تیسرے حرف پر پیش ہو تو الف کو پیش دیں گے، حمزہ وصلی کو پیش دیں گے. اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر، یہ دونوں حرکتوں میں سے کون سی بھی حرکت ہو تو الف کو زیر دیں گے، کسرہ دے کر پڑھیں گے. دوسرا قاعدہ بتلا رہے ہیں، اسی طرح الف کے بعد اگر تشدید والا حرف ہو اور
اس پر پیش ہو تو الف کو پیش دیں گے، اور اگر زبر یا زیر ہو تو الف کو زیر دیں گے۔ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیے، وقف کرنے کے بعد جس کلمے سے ابتدا کر رہے ہیں، الف کے بعد کے حرف پر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو دیکھیں گے، تشدید والے حرف پر اگر پیش ہے تو پیش دیں گے، زبر یا زیر ہے تو زیر دیں گے۔ اب اس کی مثال جو ہے نا، سورہ یاسین میں 22 پارے کے ختم پر جو ہے آیت ہے، اتبعوا المرسلین، اتبعوا کو بہت سے لوگ جو ہے نا وہاں سے ابتدا کرے تو اتبعوا پڑھتے، کئی حافظوں کو سنا ہوں، کیونکہ وہ قاعدہ نہیں معلوم وہ لوگوں کو، تو اس وجہ سے اتبعوا پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی الف کو زیر دینا ہے۔ اب جو آپ کو جو دوسرا قاعدہ سمجھا رہے ہیں، الف کے بعد کے حرف پر تشدید ہے تو وہ کیسا ہے؟ اب اتبعوا کو کیسے جو ہے نا پڑھیں گے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن شریف میں ایسا لکھا ہوا رہتا، لیکن اب حقیقت میں آپ کو بتلائے تھے کہ تشدید کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جزم اس کے بعد حرکت، تو یہ ادائی میں یہ تا ساکن ہے، پھر یہ تا پہ جو ہے نا زبر ہے، یہ با پہ زیر ہے، یہ ادائی میں ایسا ہے۔ المرسلین، نون سے یہ تے کو ملا رہا ہے، نتبعو۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، آپ کو جو قاعدہ بتلائے تھے کہ الف کے بعد کا حرف ساکن، اس کے بعد زبر یا زیر رہا تو اس کو زیر دینا پڑے، تو تشدید بھی آئی تو طریقہ یہی ہے۔ تو اس وجہ سے بعض لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، آپ کو خاص طور پر جو ہے نا بچوں کو یہ رٹا بھی دینا اور اچھی طریقے سے سمجھا دینا کہ تشدید پر زبر یا زیر رہے تو یہ الف کو زیر دیں گے۔ تو اب یہاں پر کسرہ زیر دے دیں گے، تو یہ قاعدہ آپ کو جو بتلائے تھے تا ساکن اس کے بعد تا حرکت، تو یہ تشدید اسی چیز کو بتلا رہی ہے۔ تو تشدید آنے کا مطلب تشدید پہ زبر ہے تو تا ساکن کے بعد تا پہ زبر ہے، اس وجہ سے یہ الف کو ابتدا وہاں سے کریں گے تو زیر دے کر کسرہ دے کر پڑھیں گے، اتبعوا پڑھیں گے۔ اب اس کی مشق بتلا رہے ہیں، اور اگر ابتدا جہاں سے کر رہے ہیں وہاں نون قطنی ہو، نون قطنی کے بارے میں کل بتلا دیا، ملا کے پڑھیں گے تو وہ نون قطنی پڑھا جائے گا، اگر ملا کر نہیں پڑھ رہے ہیں وہاں سے ابتدا کر رہے ہیں تو نون قطنی کو ہٹا دیں گے۔ جس طریقے سے تشدید والے حرف سے شروع ہو رہا ہے، حمزہ نہیں آیا بلکہ شروع کل جو بتلائے تھے، جیسے الا قلیلا نصفہ میں سمجھایا تھا میں، قلیلا پہ رک گئے تو نصفہ میں نون پہ تشدید ہے، تو جب وہاں سے شروع کریں گے تو نون کی تشدید ختم کر کے زیر دے کے نصفہ پڑھیں گے۔ تو ویسی یہاں پر الف کے نیچے اگر نون قطنی ہیں تو ابتدا وہاں سے کر رہے ہیں تو وہ نون قطنی کو ہٹا دیں گے، اگر نون قطنی وہ الف کے بعد جزم اس کے بعد پیش ہے تو الف کو پیش دیں گے، اگر زبر یا زیر ہے تو وہ الف کو زیر دیں گے۔ تو اس کی بھی مثالیں آپ کو دے رہے ہیں کہ نون قطنی کو ہٹا کر پیش دینے کے اور زیر دینے کی مثالیں بھی آپ کو، یعنی قرآن مجید میں جو ایسے کلمات آئے ہیں اس کی مشق آپ کو بتلائی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون اخی اشدد بہ، یہ وقف کر دیا اخی پہ، اخی پہ وقف کر کے اس کے بعد دوسرے حرف سے شروع کر رہے ہیں تو الف پہ کچھ بھی نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، تو حرکت نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا بتلائے؟ دوسرے حرف کو دیکھنا، جزم ہے تو تیسرے حرف کو دیکھنا، تیسرے حرف پہ پیش ہے تو الف کو پیش دے دو۔ اب بچے کو آسانی سے سمجھا دینا کہ تیسرے حرف پہ پیش ہے تو الف کو پیش آنا، نہیں تو زیر، یعنی زبر بھی رہا تو زیر دینا، زیر بھی رہا تو زیر دینا۔ تو اب یہاں پر تیسرا حرف دال ہے، دال پہ پیش ہے تو اشدد بہ، اگر آپ وصل کر رہے ملا کے پڑھ رہے ہیں ہارون اخشدد بہ، تو اخی میں جو یا کھینچ کے مد کر کے پڑھ رہے ہیں وقت میں، تو اب وصل میں وہ یا بھی گر جائے گا، اس کے بعد خا سے شین کو ملا دیں گے،
हारून अखिशदुद बिही ضلالم मुबीन उक़्तुलू यूसुफा। अब यहां पर देखिए, आपको जो तनवीन का कायदा बतलाए थे, तनवीन के बाद अगर जज़म आ रहा है तो तनवीन में जो नून की आवाज है उस नून को जाहिर करेंगे, उसको नून क़ुतनी कहते हैं। और आपको ये भी बतला दिए थे कि तनवीन वाले हर्फ पर नून नहीं लिखते, उसके बाद के हर्फ के नीचे नून लिखते। तो अब उक़्तुलू के अलिफ के नीचे नून क़ुतनी है, अगर मिला के पढ़ेंगे तो ضلالم मुबीनी निक़तुलू यूसुफा। यहाँ मद्द आरिज भी नहीं होगा, सिर्फ मद्द असली मुबीनी निक़तुलू। अगर वक़्फ़ कर दिए मुबीन उक़्तुलू यूसुफा। अब यहां भी देखिए, अलिफ को कुछ भी हरकत नहीं है, काफ को जज़म है, उसके बाद ता को पेश है, तो अलिफ को पेश देखिए उक़्तुलू पढ़ रहे हैं। अल मुत्मइन्ना इरजिई इला रब्बिकी। अब यहां पर देखिए मुत्मइन्ना पे वफ़ कर दिए। वफ़ के कायदे में बतलाए थे, आखिर में गोलते अगर आएगा, गोलते को हा से बदलेंगे, हा को जज़म देंगे। उसके बाद शुरू कर रहे हैं इरजिई से। यहां पर दो कायदे पाए जा रहे हैं। एक तो जो है ना, रा को साकिन, उससे पहले जीम है तो अलिफ को कसरा दे रहा है। दूसरा आपको जो है रा के कायदों में बतलाए थे, रा को पुर पढ़ने के कायदों में, कि रा साकिन से पहले अगर कसरा आर्जी हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। तो अब बच्चे को यहां पर आसानी से समझा सकते कि कसरा आर्जी क्या है, वहां पर बच्चा नहीं समझ सकता था। अब वक्त के बयान में आप समझाते आ रहे हैं, अपनी तरफ से जेर देके पढ़ेंगे तो उसको कसरा आर्जी कहते हैं, आर्जी जेर कहते हैं। तो अब यहां पर समझाइए बच्चे को। अब देखिए, रा के बाद जीम है, जीम को जेर है, तो अब अलिफ को क्या देना है, तो बच्चा खुद बोलता जेर देना। क्यों? इससे पहले आप कायदा बतला दिए कि तीसरे हर्फ को जबर या जेर है तो अलिफ को जेर देना। तो अब ये जो जेर दे रहे हैं वहां पर लिखा हुआ नहीं है, तुम दे रहे हैं जेर, तो इसको बोलते हैं आर्जी जेर। यानी आर्जी जेर क्यों बोल रहे हैं? शुरू वहां से करे तो तुम जेर देके पढ़ रहे हैं, अगर मिलाए तो वहां पर जेर नहीं आ रहा, बल्कि पहले ते के पेश से उसको मिला रहे हैं। तो ये कसरा आर्जी, रा को बारीक मोटे पढ़ने के कायदों में इस वक्त बच्चा अच्छी तरह समझ जाता है। इरजिई इला रब्बिकी, इरजिई, रा को मोटा पढ़ना है, इरजिई इला रब्बिकी इल्ला नुफूरा इस्तिकबारन। अब ये वक्त करके बतलाया मैं आपको, नुफूरन पे दो जबर है, दो जबर रहने पर आप वक़्फ़ कर दिए तो एक जबर अलिफ हो जाता, तो थोड़ा खींचना, नुफूरा खींचेंगे। अब यहां से इब्तिदा कर रहे हैं तो नून क़ुतनी खत्म हो जाएगा, अलिफ को जेर दे देंगे, इस्तिकबारन। अगर इसको वसल करें, मिला के पढ़े तो इल्ला नुफूरन इस्तिकबारन, नुफूरन इस्तिकबारन। वहां पर मद भी नहीं कर रहे हैं और नून क़ुतनी जाहिर करते हुए पढ़ रहे हैं। अल मुरसलीन तबिउ, अभी आपको जो बोर्ड पे बतलाया था ये मिसाल यहां पर दे रहे हैं, और अक्सर लोग यहां पर गलती करते हैं, इस वजह से जो है ना खास तौर पर बच्चों को समझाना। और तजदीद की मिसाल यानी हर्फ हमजा वसली के बाद तजदीद की मिसालें कुरान में बहुत कम हैं। अल मुरसलीन तबिउ, ये मिला के पढ़े तो है, अगर वहां पर वक़्फ़ कर दिए अल मुरसलीन इत्तबिउ, अब ये अलिफ को क्या कर रहे हैं, तजदीद के हिसाब से इसको कसरा दे रहे हैं, जेर देके पढ़ रहे हैं। तो कसरा क्यों आ रहा, उसका कायदे को बच्चे को अगर नहीं समझ रहा तो इस तरीके से समझा सकते हैं। तजदीद का मतलब क्या है, पहले ता साकिन है, उसके बाद ता मुतहरिक है, तो ये तीसरा हर्फ ये ता होगा, ये ता को जबर है तो ये अलिफ को जेर देना है। इत्तबिउ,
تکذبون انطلقوا، یہ ملا کے پڑھنے کی صورت میں ہے، نون کو نون سے ملا رہے ہیں، تکذبون انطلقوا۔ اب یہاں پر دیکھیے انطلقوا پڑھو یا تکذبون انطلقوا پڑھو، نون میں اخفا ہوگا، اخفا کر کے پڑھیں گے۔ وہاں پر اخفا کا جو قاعدہ ہے وہ آ جائیں گا، پہلے آپ بچے کو سمجھا دے کے پھر اس کے بعد قاعدہ پوچھئے یہاں پر کیا قاعدہ ہو رہا۔ بچہ اب چونکہ اخفا بہت پہلے پڑھ لیا تھا، ذہن میں نہیں جاتا، پھر اس کو یاد دلا دینا۔ تو اس طریقے سے یہ قاعدہ ختم ہونے سے پہلے تک بچے کو بار بار قواعد جو ہے نا ریپیٹ ہوتے رہے تو ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو المرسلین اتبعوا، المرسلین اتبعوا، تکذبون انطلقوا، تکذبون انطلقوا۔ نوٹ: اگر درمیان آیت پر وقف کریں تو کلمے کے ختم پر اوپر بتائے ہوئے طریقے سے وقف کریں گے، یعنی یہ جو اب تک جتنے طریقے آپ کو وقف کے بتلائے ہیں، تو جیم علامت آیت، میم آیت جو بتلائے، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑی زیر الٹا پیش رہا تو یہ تمام حرکتوں پر وقف کر رہے ہیں تو جزم دے دیتے۔ بولے اگر درمیان میں بھی آیت کوئی علامت آیت نہیں ہے، وقف کر دیے تو بھی وہاں پر وہی قاعدہ رہے گا۔ اسی طرح اس سے پہلے جو بتلائے کہ ایسے کلمے پہ رکے کہ اس کے بعد تشدید سے شروع ہو رہا ہے یا مد عارض آ جا رہا ہے، تو وقف کے جتنے قاعدے آپ کو بتلائے ہیں انہی قاعدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اور جس کلمے پر وقف کیا گیا ہو اس کو دوبارہ اوپر بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں۔ یعنی درمیان آیت کے درمیان اگر رک جائیں گے تو آگے سے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ پیچھے کم سے کم پیچھے کے ایک کلمے کو لیتے ہوئے اس کو ملاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ تو یہ وقف و وصل کے قاعدے بولتے ہیں، یعنی درمیان میں روکے تو کیسا روکیں گے، ابتدا کرے تو کیسا کریں گے۔ تو ایسے یہ جو ہے نا آج جو قاعدے بتلائے آپ کو حمزہ وصلی کے، یہ قاعدے بہت زیادہ آتے ہیں درمیان میں وقف کرنے کی صورت میں۔ یہ قواعد بچوں کو اگر اچھی طرح ذہن میں بیٹھ گئے تو ان قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے بچے صحیح پڑھ لیتے ہیں۔ لا، ما، لن، لم کے بعد وقف کریں تو ابتدا کے وقت ان کلمات کے ساتھ ابتدا کریں، یعنی قرآن مجید میں جیسے لم یلد، تو لم یلد پہ رک گئے، اگر پلٹا کے پڑھ رہے ہیں یلد نہیں پڑھیں گے، لم سے پلٹائیں گے، لم یلد ولم یولد۔ تو اسی طرح لا ہے کہیں بھی قرآن میں، لا تفعلوا، لا تقولوا راعنا، تو لا تقولوا بول کے رک گئے، اگر پیچھے سے پلٹا رہے ہیں تقولوا سے نہیں پلٹیں گے، لا تقولوا لام الف کو ملاتے ہوئے پڑھیں گے، یعنی بچوں کو یعنی حرف نفی کو جو ہے نا منفی سے الگ نہیں کرنا، تو وہ قاعدہ سمجھا دینا۔ اسی طرح الا کو مستثنا منہ سے الگ نہیں کرنا، الا پہ جہاں بھی رکے تو پڑھتے وقت جو ہے نا ملا کے الا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اسی کو بتلا رہے ہیں، لا، ما، لن، لم کے بعد وقف کریں تو ابتدا کے وقت ان کلمات کے ساتھ ابتدا کریں۔ یہ بچوں کو خاص طور پر یہ چیز ذہن میں بٹھا دیں تو انشاءاللہ تعالی وہ لوگ صحیح انداز سے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ سبق دیکھنے میں چھوٹا دکھائی